کلوزنگ ریمارکس زبیر صاحب کیا تجویز کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ جسٹس شائق نے بھی جو بات کی تھی، اب ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی میرا خیال ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھا گیا ہے، لیکن عمران خان کو کیا ان کے ارد گرد جو ایڈوائزرز ہیں وہ سمجھانے کے لیے تیار ہیں کہ جی آپ ہاتھ ہلکا رکھیں اور اپنی جو آپ کی فرسٹریشن، دیکھیں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ اس کو فرسٹریشن تو ہوتی ہے، بہت سے فیصلے ہوتے ہیں جو ان کے خلاف جاتے ہیں، بہت سے ان کے حق میں جاتے ہیں، تو جو خلاف جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں اور ہمیں کام کرنا نہیں دیا جا رہا، اور وہ کمٹمنٹ جو ہم نے عوام سے کی ہیں۔ لیکن اگر اس کی ایک ڈیبیٹ اگر ہمارے جو پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں وہ پہنچا سکیں یہ بات کہ یہ اس کی انٹرنل ڈیبیٹ ہونی ضروری ہے، عمران خان اور ان کے جو رفقا ہیں، کہ اس کو گوئنگ فارورڈ ہم اس کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے لیے کتنا سود بند ہوگا کہ اگر ہم ایک لڑائی کی شکل اختیار کر لیں۔ کیونکہ مجھے شک ہے، جس طرح میں نے کہا نا کہ جیسے جیسے یہ ریلیف ملے گا، جیسے جیسے پولیٹیکل اوپوننٹس، بیکاز پلیز ریممبر پی ٹی آئی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، نو این آر او مینز کہ آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس اندر بند ہوں گے۔ اب اگر معیشت میں آپ ڈیلیور نہیں کر سک رہے، گورننس میں آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، تو اگر ایک وہ والا نظر آئے ان کے سپورٹرز کو، کیونکہ یہ کہتے تھے، یہ جو ایک پاکستان میں فلاسفی ہے نا کہ ایک آدمی خراب ہے اب اس کو ٹانگ دو، چاہے اس کا جوڈیشل پروسیس، چاہے اس کا ڈیو پروسیس ہو نہ ہو، ایک پہلے بیڈ بوائے سنڈروم آپ نے کر دیا آئیڈینٹیفائی، اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ قانون ایسے چلے پھرتی سے کہ جس میں قانون کے تقاضے نہ پورے کیے جائیں۔ یہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر جو پڑھے لکھے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے یہ ہے، تو مجھے تو بالکل امید نہیں ہے، دس ول اونلی گیٹ ایگریویٹڈ۔ شائق صاحب آپ سے بھی کلوزنگ ریمارکس۔ جی سوری آئی ڈنٹ ہیئر یور، کیا کہا آپ نے؟ سوری، کلوزنگ ریمارکس آپ دے دیں، کیسے سمیٹا جائے اس سارے معاملے کو؟ جی بس میں نے کلوزنگ ریمارک صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کا ٹسل یا کانفلکٹ نہ پیدا ہو، اور وزیر اعظم صاحب کو اور حکومت کے جو ممبر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیں اور ایک اسٹیٹمنٹ، پبلک اسٹیٹمنٹ دے دیں، جس طرح بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ غلط فہمی ہو گئی ہے اور ہمارا مقصد یہ کہنے کا نہیں تھا، تو شاید اس سے معاملات رک جائیں گے، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پرانے زمانے کی طرح کے کانفلکٹ شروع ہو جائے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ، ویری بریفلی راجہ صاحب آپ بھی دے دیجیے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا۔ میں چاہوں گا ہم یہ سوچیں کہ 21 کروڑ کی آبادی میں 3100 جج صرف کیوں ہیں، جس حادثے کا ذکر چیف جسٹس صاحب نے کیا۔ یہ ایک بہت بنیادی میں سمجھتا ہوں مسئلہ ہے ہمارے نظام عدل کے ساتھ۔ 100 کیس ہر جج کے سامنے لگے ہوتے ہیں، کیس نہیں چلتے، اور جو دادے سے پوتے کی بات آپ نے کی وہ ہو جاتی ہے، اور یہیں اور خرابی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جو گریس ڈال سکتا ہے نظام میں وہ اپنی فائل جلدی چلوا لیتا ہے، اس کا مقدمہ، یا کم از کم یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ مقدمے چل پڑتے ہیں لوور عدالتوں میں۔ تو ہمیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، جس کو ہم پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ کیا واقعتاً انصاف ہماری ترجیح ہے؟ کیا واقعتاً صحت اور تعلیم ہماری ترجیح ہے؟ اس پہ ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا نظام ہے؟ اس سب کو میں سمجھتا ہوں دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی ریاست کے بارے میں بہت بنیادی سوالات کرنے ہوں گے۔ جی دیکھیں ندیم بھائی، بات تو پرائم منسٹر صاحب نے جو کی ہے، راجہ صاحب نے اس بات کو سم اپ کر دیا ہے۔ دیکھیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی بھی سسٹم ہو، آپ کو وسائل کی ضرورت ہے۔ جو پرائم منسٹر پاکستان نے کھلے دل سے کہا کہ ہم جہاں سے مرضی کریں